بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا حی یا قیوم یا ذا المن والکرم یا ذا الجلال والاکرام، اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، میرے کام میں آسانی پیدا فرما دے اور مجھے وہ قوت گویائی عطا فرما کہ سننے والے میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ خواتین و حضرات، آج کا عنوان ہے کیا زواج، نکاح یا عرف عام میں شادی انسان کو امیر بنا دیتی ہے، غنی ہو جاتا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں کہ حل الزواج یجلب الغنی، کیا شادی رزق میں فراوانی لے کے آتی ہے؟ انسان غنی ہو جاتا ہے، مالدار بن جاتا ہے؟ ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ قصہ جو بڑا مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے فقر کا اظہار کیا۔ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکو الیہ الفقر، کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور اس نے اپنی محتاجی اور فقیری کا اظہار کیا، فقر و فاقہ کا۔ فامرہ بالزواج، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتزوجا، کہ وہ شادی کر لیں۔ اس حدیث کے بارے میں اس کا جائزہ لیں گے احادیث کی روشنی میں، اصول حدیث کے لحاظ سے کہ یہ قصہ کس حد تک مشہور ہے، جو مشہور ہے کس حد تک صحیح ہے اس حدیث کا۔ اور اس کے بعد اسی حدیث سے منسلک کیا جاتا ہے کہ اس نے پھر 4 شادیاں کیں۔ تو جی ہاں، پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا انسان نکاح کرنے سے مالدار ہو جاتا ہے، شادی کرنے سے مالدار ہوتا ہے؟ جی ہاں، مالدار ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع، دنیا متاع ہے، خزانہ ہے، یعنی متع کرنے کی جگہ ہے، اور اشیاء ہیں، اسباب ہیں، ہر قسم کا سبب موجود ہے دنیا سے فائدہ اٹھانے کا۔ انسان اس کی تلاش میں ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے کس لیے؟ کہ دولت حاصل کی جائے، دنیا بنائی جائے، اس کے بعد نوکری کا حصول ہوتا ہے، وہ بھی متاع ہے، یعنی سامان، ساز و سامان جسے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ مکان بناتا ہے، محلات بنا لیتا ہے، بینک بیلنس جمع کر لیتا ہے، عقارات یعنی پلاٹس وغیرہ خرید لیتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ متاع ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے صلوات ربی وسلامہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا اس سلسلے میں؟ آپ نے فرمایا الدنیا متاع، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا فائدہ حاصل کرنے یا تمتع یا متع حاصل کرنے کی جگہ ہے، یا اس میں ساز و سامان موجود ہیں۔ الا اخبرک، الا اخبرک بکنز یکنزہ المرء، کیا میں آپ کو یہ بات نہ بتاؤں جو بہترین خزانہ ہے دنیا کے اندر؟ بہترین خزانہ وہ کیا ہے دوستو؟ وہ خزانہ ہے کہ اگر تمام خزانے جمع ہو جائیں اور اس خزانے کو، اس چیز کو جس کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بہترین ہے وہ متاع، ساری جہان کی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، بنگلہ بن جاتا ہے، ساز و سامان سارے مہیا ہو جاتے ہیں، ڈیکوریشن ہو جاتی ہے، اور بینک بیلنس اس کے پاس موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اگر یہ چیز نکال دی جائے تو ساری بیکار ہو جاتی ہے۔
اور وہ خزانہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب خزانوں میں سے بہترین خزانہ ہے، اس کے بغیر کوئی خزانہ لگتا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سا خزانہ ہے؟ فرمایا المرأہ، وہ عورت ہے۔ چاٹنا ہے اس بنگلے اور کوٹھی کو، ان دیواروں کو جس کے اندر عورت نہ ہو۔ اس لیے میں نے جو عرض کیا نا شروع میں کہ ہاں جی ہاں، بہترین انسان جو ہے شادی کرنے کے بعد مالدار ہو جاتا ہے، اس کے پاس خزانہ آتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ الصالحہ اذا نظر الیہ سرتہ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، مروی ہے، مرفوع حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خوبی ہے اس عورت کی جس کو صالحہ کہا گیا، جس کو خزانہ بولا گیا ہے، عام عورت کو نہیں۔ فرمایا المرأۃ الصالحہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ شخص جس کے پاس یہ خزانہ موجود ہے وہ تو دنیا کا مالدار ترین انسان ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ ہاں واقعی شادی سے انسان مالدار ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کو دیکھتا ہے تو سرت ہو، وہ اس کو خوش کر دیتی ہے، اور جب وہ حکم دیتا ہے تو وہ اطاعت بجا لاتی ہے، اور جب وہ غائب ہوتا ہے، حاضر نہیں ہوتا، تو وہ اپنی عصمت اور آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، نگرانی کرتی ہے۔ تو موضوع یہ نہیں ہے کہ عورت اور اس کی خوبیوں کا، لیکن شروع میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ سب سے بڑا خزانہ، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ قرار دیا ہے، وہ عورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پہلا سرمایہ جو انسان حاصل کرتا ہے شادی کر کے وہ کیا ہے؟ المرأہ الصالحہ۔ تو چلیے آئیے آج کے اس عنوان کی طرف کہ اللہ رب العالمین نے سورہ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا شادی سے مال آتا ہے، دولت آتی ہے؟ جی آخر میں بھی آپ کو اسباب رزق کا ذکر ہوگا انشاءاللہ اس درس کے آخر میں، ان میں سے ایک سبب شادی ہے، باقی بھی اسباب ہیں، لیکن اس سبب کے بارے میں اللہ کے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سبحان اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو آپ کے بے نکاح لوگ ہیں نا، ایامہ کہتے ہیں، ایم کی جمع ہے، ایم اس عورت کو کہتے ہیں جو اس وقت نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی نہ ہو، بے شک وہ کنواری ہے وہ بھی ایم ہے، اگر وہ مطلقہ ہے وہ بھی ایم ہے، اور اگر وہ بیوہ ہے تو وہ بھی ایم ہے، اور بین اس طرح ایک مرد جو ہے اس کی اگر شادی نہیں، کنوارا ہے تو وہ ایم ہے، اور اگر اس کی شادی ہوئی تھی بیوی فوت ہو گئی تو وہ ایم ہے، اگر اس نے شادی کرنے کے بعد طلاق دے دی ہے تو وہ ایم ہے۔ تو گویا ایامہ آپ جو بے نکاح جس کے جو آج نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے نہیں ہیں ان کو ان کا نکاح کر دو، ان کی شادی کر دو۔ شادی کا لفظ فارسی کا لفظ ہے لیکن ہمارے ہاں عرف عام میں استعمال ہوتا ہے نکاح میں اور زواج میں، تو اس کی شادی کر دو جس کا نکاح نہیں ہے، اس کا نکاح کر دو۔ فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں نا، اگر آپ ان میں سے سمجھتے ہیں کہ صلاحیت موجود ہے شادی کی، کھانے کی، کھلانے کی، کما کر لانے کی، گھر کو سنبھالنے کی، اور ان کے اندر اگر آپ کوئی دیکھتے ہیں کوئی ایسی خوبی ہے لونڈی میں یا غلام میں، آج کل نہ لونڈیاں ہیں نہ غلام ہیں الحمدللہ، اس دور کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم اس سے استنباط کریں گے، ان کی آپ شادی کر دیں۔ اگلی بات ہے جو اس سوال کا جواب ہے، اسی آیت نمبر 32 کے اندر سورہ النور کے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ لونڈی اور غلام یا وہ لوگ جو آپ کے مرد ہیں یا عورتیں ہیں جو نکاح کے بندھن میں نہیں بندھی ہوئیں، جن کا نکاح نہیں ہوا، جو سنگل رہ رہے ہیں، ان کی شادی کر دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر مرد اور عورت اگر غریب ہوں گے، مرد اور عورت دونوں کو برابر رکھیں، مرد عورت اگر جو ہیں خواتین و حضرات اگر شادی کرنے کے بعد فقیر ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کو مالدار بنا دے گا، یغنہم اللہ من فضلہ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ، واللہ واسع علیم، اللہ تو بہت وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، بار بار اس کا تذکرہ کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ ثابت ہے کہ یاد رکھنا کہ نکاح کو معمولی نہ سمجھنا، انبیاء کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 3 آدمی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، تو جب وہ جانے لگے تو انہوں نے شرط لگا دی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشائے ہیں، تو بھائی میں تو جناب روزے رکھتا رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، کیونکہ انسان جب نکاح کر لیتا ہے تو انسان کیا کہتے ہیں اس کو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو وہ عبادت میں ذرا کمی آئے گی، تو میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ اب اللہ کے رسول جب گھر تشریف لائے، پتہ چلا کہ ایسے لوگ آئے تھے، کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے سوال کیا تھا آپ کی عبادت کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں۔ جواب ملنے پر انہوں نے یہ باتیں کہیں، آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص یہ نکاح جو ہے نا، یہ شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ میری سنت ہے، اور جو آدمی میری سنت کو نہیں اپنائے گا اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو جس کا نبی سے تعلق نہیں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ اگر کوئی بندہ آج کل یہ کہتا ہے، جو تندرست بھی ہے، مالدار بھی ہے، ذرائع سارے موجود ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو سنگل رہنا چاہتا ہوں، بس جیسے وہ دوسرے ممالک کے اندر موجود ہے، وہ لیسبین ہیں یا گیز ہیں، اور اپنے وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، علیہ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسا کرنے والا آدمی جو ہے، نہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے اور نہ ہی اس کا اسلام سے تعلق ہے۔ میں فتویٰ کفر نہیں دے رہا، آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جوانوں کو کیا ارشاد فرمایا ہے، یا معاشر شباب، اے جوانوں، بوڑھوں کو نہیں کہا، بچوں کو نہیں کہا، شباب کو، جو کہتے ہیں نا جوان، تو جوانوں کو کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جس کے اندر قدرت موجود ہے، الباء کہتے ہیں قدرت کو، طاقت کو۔ کون سی طاقت؟ سب سے پہلا نمبر تو ہے جسمانی طاقت، دوسرا نمبر ہے عقلی طاقت۔ اگر ایک آدمی کے اندر جسمانی طاقت تو موجود ہے، بایولوجیکل تو تندرست ہے، لیکن وہ اگر مینٹلی وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈسٹرب ہے، تو اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر وہ ذہنی طور پر بھی تندرست ہے اور مالی طور پر بھی تندرست ہے، خرچ اٹھا سکتا ہے، گھر بنا سکتا ہے، حفاظت کر سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اس کو شادی کر لینی چاہیے، کرے، حکم ہے، امپیریٹو سینٹینس استعمال، وہ صیغہ استعمال کیا گیا، حکمیہ انداز ہے، فلیتزوج، اس کو شادی کرنا ہے۔ اور اگر نہیں کرتا، جان بوجھ کر نہیں کرتا، جسمانی طاقت موجود ہے، ذہنی طاقت موجود ہے، مالی طاقت موجود ہے، ذرائع سارے میسر ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں سنگل رہنا چاہتا ہوں، گزارا کروں گا میں جیسے دنیا کر رہی ہے، تو اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اللہ کا فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس کے بعد آتے ہیں۔ کو سورہ النساء کو آپ جانتے ہیں، 4 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 3 کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس کو پتہ چلے گا آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، شادی کا ذکر ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد ان سے انصاف نہیں کر سکتے، ان خفتم اللہ تقسطوا، ان خفتم فی الیتامى اللہ تقسطوا، اگر آپ کو ڈر ہو کہ یہ تو خوبصورت لڑکی ہے، شادی تو کر لی ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس کی تفسیر میں کہ لوگ اگر ان کے ولی ہوتے تھے اور ان کے پاس یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں اور ان کا خوبصورت چہرہ دیکھنے کے بعد، جسم دیکھنے کے بعد، اس کی دولت دیکھنے کے بعد ان سے شادی کرنے کی جلدی کر لیتے تھے، پھر ان کا حق ادا نہیں کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین ان کو سمجھایا وَإِنْ خِفْتُمْ فِي الْيَتَامَى أَلَّا تُقْسِطُوا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر آپ جو ہے نا، عام عورتیں جو ہیں، احرار جو ہیں، تو ان سے شادی کر لیں، بھئی 1 کے بجائے 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، 4 کرنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے، 3 کرنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے، سورہ النساء کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ کریں، بار بار پڑھیں۔ فرمایا 4 والوں، 3 والوں، 2 والوں، یہ دیکھو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں پتہ ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر آپ ایک ہی پہ گزارا کریں، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جو لونڈیاں تمہارے پاس ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ فرمایا ذالک ادنی الا تعولوا، تم ظلم کرنے سے بچ جاؤ گے، ایسا کرنے سے اگر نہیں کرو گے نا تو یہ انصاف بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ ظاہر میں تو آپ کر لیں گے لیکن باطن میں انصاف نہیں ہوتا،
برابر کے کپڑے دے دیے، برابر کا مکان دے دیا، برابر کی روٹی دے دی، اخراجات دے دیے، لیکن دلی میلان، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری جو ہے نا لٹک کے رہ جائے، تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو فرمایا یہ شادی کا جو مسئلہ ہے نا کہ آپ اگر شادی کرتے ہیں تو حق ادا کرنا۔ ہاں ایک والا بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے، جو کھاتا ہے کھلائے، جو پیتا ہے پلائے، جو پہنتا ہے پہنائے، جہاں رہتا ہے وہاں رکھے، تو یہ اس کی یہ الگ خوبیاں ہیں، کیا کہتے ہیں، پابندیاں اس کے اوپر۔ آئیے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے سوال کا جواب لے سکیں، جو سورہ النور کی آیت نمبر 32 ہے۔ فرمایا کہ آپ یغنکم اللہ، یغنہم اللہ، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ فیما امرکم من النکاح، اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ من النکاح، اللہ نے جو نکاح کے بارے میں آپ کو حکم دیا نا اس کی آپ تابعداری کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، یعنی اس کو بجا لائیں۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے شادی کرنے کے بارے میں اس کو بجا لاؤ، یعنی شادی کرو۔ اور پھر کیا فرمایا، ینجز لکم ما وعدکم من الغنا، تو اللہ تم کو غنی کر دے گا، اللہ تم کو مالدار بنا دے گا۔ اس فکر میں، اس سوچ میں کہ میں شادی کروں گا تو اخراجات بڑھ جائیں گے، بچے پیدا ہوں گے اخراجات بڑھ جائیں گے، میں پورے نہیں کر سکوں گا لہذا میں شادی نہیں کرتا، یہ خلاف اسلام ہے، یہ خلاف فطرت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حدیث مرسل ہے۔ اور اسی طرح سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ عجبت لرجل لا یطلب الغنی بالنکاح بالباءۃ، جس کے پاس قدرت ہے، جسمانی طاقت موجود ہے، عقل بھی ہے اور اس کے پاس مال بھی ہے، اگر وہ شادی نہیں کرتا، میں حیران ہوں، لا یطلب الغنی بالباءۃ، وہ غنی نہیں ہونا چاہتا، وہ مالدار نہیں بننا چاہتا، مجھے حیرانگی ہے۔ کیوں حیرانگی ہے سیدنا فاروق اعظم کو؟ کہ وَيَقُولُ اللَّهُ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا سورہ نور کے اندر، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر بندہ غریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنا دے گا۔ اس لیے فرمایا، یہ السخاوی نے اس کو عزیز کہا ہے حدیث کو، اور مقاصد حسنہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے بھی اس قسم یہ الفاظ موجود ہیں کہ التمسوا، وہ بھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوا الغنی فی النکاح، آپ مالدار بننے کے لیے نکاح کرو، ڈھونڈو اس کو، اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو شادی کر لو۔ اس حدیث میں انقطاع ہے، اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ، جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور بعد میں آپ کو اس کی تشریح میں کچھ بات سمجھ آئے گی کہ اس وعدے کو کیسے ہم نے حاصل کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اور اس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سعدی سے مراد یہ یہاں کے شیخ سعدی یا سعدی، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات میں ترغیب دی ہے شادی کرنے کی، رغبہم اللہ، اور یہ ابن عباس جو حبر الامہ ہیں، جو رئیس المفسرین ہیں، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کزن ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ فقہ فی الدین، تو ان کی جو تفسیر ہے جو وہ فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں فرمایا رغبہم اللہ فی التزویج ووعدہم علیہ بالغنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے ترغیب دی ہے اس میں شادی کرنے کے لیے، اور اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے کہ اللہ ان کو غنی کر دے گا، بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ تو ان کے علاوہ بھی کچھ احادیث ایسی ہیں جو کمزور ہیں، یہ اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں کہ نکاح کرنے سے انسان بھوکا نہیں رہتا۔ ہاں البتہ وہ حدیث جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکو الیہ الفقر، اس نے اپنی فقیری، فقر و فاقہ کا اظہار کیا تو آپ نے اس کو فرمایا شادی کر لے۔ یہ حدیث، یہ یاد رکھنا، یہ حدیث ضعیف جدا، بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ دیکھیے دوستو، غلطی کا اعتراف کرنا بہت بڑی بڑائی ہوتی ہے انسان کی،
بہت عظمت ہوتی، بڑا بندہ عظیم ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ ہم بھی بڑی زمانے کی بات ہے کہ اس حدیث کو بیان کرتے تھے، سمجھتے تھے، علم نہیں تھا، تو یہ بیان، یہ قصہ بڑا مشہور ہے۔ جب نئے نئے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تو قصے جمع کرتے اور اس کے بعد بیان کرتے، اسٹیج میں آنے کا شوق، اور تو بعض دفعہ انسان جو ہے نا علم محدود ہونے کی وجہ سے بیان کرتا ہے تو مشہور ہو جاتی ہے بات، اس کو کہتے ہیں کہ زبان زد عام ہو جاتی ہے۔ تو اب تو یہ زبان زد عام و خاص ہو گئی ہے، عام لوگ نہیں، خاص لوگ بھی اس کو بیان کرتے ہیں، جبکہ حدیث بالکل ضعیف ہے۔ حدیث اس حد تک ضعیف ہے کہ اس کو علامہ محدث العصر علامہ البانی محمد بن ناصر الالبانی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے السلسلۃ الضعیفہ میں بیان کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا، اس کو مناکیر میں یعنی منکر حدیث کہہ کر بیان کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں الحاصل ان الحدیث ان هذا الحدیث لا يثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہے۔ اور جہاں تک علامہ البانی نے بھی لکھا ہے، اور علماء اس بات کو بیان کرنے کے بعد نتیجہ نکالتے، کہتے ہیں اما القصہ التي يتناقل الناس يتناقلها الناس، جس کو لوگ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص آیا اور پھر دوبارہ آ گیا، یا رسول اللہ اور قریب آپ نے فرمایا دوسری کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، تو جب چوتھی حتی فتح اللہ باب الرزق بسبب الزواج الرابعہ، کہ چوتھی جب آئی تو فراوانی ہو گئی۔ فرماتے ہیں یہ قصہ لا اصل لها وهذه القصة مکذوبہ، یہ جھوٹ ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ صحابی آیا ہو اور اس نے یہ بات کہی ہو، نبی علیہ السلام نے 4 مرتبہ اس کو واپس کیا ہو اور اس نے 4 شادیاں کی ہوں، اس کے بعد چوتھی شادی پر جا کر رزق آیا ہو، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اسباب کا اختیار کرنا بڑا ضروری ہے۔ دولت آئے گی اور اس آنے کے لیے، دولت کو لینے کے لیے، مالدار بننے کے لیے اللہ رب العالمین نے اسباب دیے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، ان کا اختیار کرنا لازمی ہے۔ جیسا دوستو بیمار بندہ ہو جاتا ہے تو علاج کے لیے علاج کرانا، ڈاکٹر کے پاس جانا لازمی ہے نا، ڈاکٹر کے پاس جانا یہ سبب ہے، اور دوا کا کھانا سبب ہے، اور تندرستی کس نے دینی ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو گویا اسباب کا اختیار کرنا یہ لازم ہے۔ ذوالقرنین کے قصے کے اندر، سورہ کہف کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ آتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اس کو ہر قسم کے اسباب مہیا کر دیے تھے۔ ذوالقرنین کا قصہ جو مشہور ہے کہ اسکندر اعظم کے بارے میں، واللہ عالم، 2 سینگوں والا، دو اپنا وہ چٹیا والا اور 2 لٹوں والا، جس کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ تو اس قصے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ نے ایک اور بات مشہور ہے، وہ غلط ہے، اس کو لوگ قرآن کی آیت سمجھتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ سبب بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سبب بنائے، نہیں، یہ حدیث ہے، یہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے بس، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کے لیے اسباب مہیا کر دیے، پورے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اسباب مہیا کیے ہیں۔ تو پہلا سبب کیا ہے؟ پہلا سبب یہ ہے کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کے لیے نیت کا خالص ہونا بڑا ضروری ہے، خالص نیت۔ اگر آپ چاہتے کوئی بھی کام کرنا، اب ہمارا آج کا موضوع ہے کہ دولت کیسے ملتی ہے، اس کے لیے بھی خالص نیت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنی ان کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا لازم، یعنی اللہ پر حق ہے ان کا، وہ اللہ اپنے حق کو اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، ان کی مدد کرنا، ان کی معاونت کرنا، ان کو سہارا دینا، نصرت ان کی کرنا ہر لحاظ سے، یہ اللہ پر ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ پہلا بندہ کون سا ہے؟ المجاہد فی سبیل اللہ،
جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ بھائی جو اپنا مال اپنی جان لے کے چلا گیا ہے، چند کپڑے لے کے چلا گیا ہے، پیچھے بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بیوی بچے ہیں، ان کی ذمہ داری جو ہے کون سنبھالے گا؟ اللہ سنبھالتا ہے، اللہ سبب پیدا کرتا ہے۔ وہ تو بیچارہ مصروف ہے، نکلا ہے، مہینہ ہے، 2 مہینے ہے، 6 مہینے ہے، جہاد میں گیا ہے، پتہ نہیں غازی بن کے لوٹتا ہے یا وہاں شہید ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کا حق جو اللہ پر کیا ہے؟ عونہم، اس کی مدد کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین اسباب مہیا کرتا ہے، اس کی بیوی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، اس کے بچوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور دوسرا بندہ کون سا؟ والمکاتب یرید الادا، مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ، پھر بار بار دہراتا ہوں اس بات کو کہ آج کے دور میں کوئی غلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں لوگ افریقہ سے لوگ لے کے آتے ہیں، لیکن نہیں، غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، کوئی لونڈی نہیں، کوئی غلام نہیں ہے۔ تو والمکاتب، مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جو آیا، وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو مستلق کی جو عورت لڑکی آئی تھی، 25 سال کی اس کی عمر تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور سردار کی بیٹی تھی، بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا برہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام پھر کیا رکھا؟ جویریہ۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی، یا رسول اللہ، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں نے اپنے جس کو آپ نے دیا ہے مجھے، میں نے اس سے بات کر لی ہے، کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں، میں آزاد ہو جاؤں گی، تو آپ میری مدد فرمائیں۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں سورہ توبہ میں جو اللہ نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے کہ گردنوں کو آزاد کرنا، تو گویا یہ بھی گردن آزاد ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا خیال ہے تیرا کہ اگر میں تیرے پیسے ادا کر دوں اور میں تجھ سے شادی بھی کر لوں؟ تو بڑی ذہین نکلی، اس نے کہا، یا رسول ذہین نصیب، اور مجھے کیا چاہیے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برہ کا نام کیا رکھا؟ جویریہ، یہ سردار کی بیٹی تھی۔ تو والمکاتب الذی یرید الادا، نیت اس کی خالص ہے، مجاہد کی بھی نیت خالص ہے، اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، اور یہ مکاتب کی نیت بھی خالص ہے، اس کا ارادہ ہے، وہ سودا کر لیتا ہے، وہ ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ میں آپ کو سال کے اندر آپ کو 5-10 جہاں بھی اتفاق ہوتا ہے کہ 10,000 آپ کو دے دوں گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اب وہ کمانے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے مہیا کر دیتا ہے، ذرائع مہیا کرتا رب العالمین۔ اور فرمایا ایسے مکاتب کی مدد کرنا مال زکوٰۃ میں سے بھی بالکل جائز ہے اور کرنی چاہیے، رسول اللہ نے تو کی ہے، اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدد فرمائی ہے۔ اور تیسرا کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ، یہ ہے وہ اصل بات، وہ نکاح کرنے والا جس کا ارادہ، جس کی نیت یہ ہے کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے شادی کر رہا ہے، صرف جمال کے لیے نہیں، صرف جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں، صرف کوئی اور مقصد اس کے سامنے نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اس کی نیت کے اندر عفاف ہے، عصمت اپنی بچانا چاہتا ہے، وہ حرام سے بچنا چاہتا ہے، وہ زنا اور فحشات سے بچنا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر اس کی یہ نیت ہے تو اللہ رب العالمین اس کا حق ادا کرتا ہے، اس کا حق اللہ کے ذمہ ہے، وہ کیا ہے؟ عونہم۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مرفوع حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من تزوج فقد حسن ثلثی دینہ، یا سبحان اللہ، فرمایا جو شخص شادی کر لیتا ہے تو گویا اس نے اپنے دین کا تہائی 2/3 اس کی تو کر لی ہے حفاظت، باقی 1/3 رہ گیا ہے، یعنی 60% سے آگے نکل گیا ہے۔ 66% نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی حفاظت کر لی ہے، گویا اس نے حسن یا حسن کہتے ہیں قلعہ کو، جس کو عام زبان میں قلعہ کہتے ہیں، تو ایک قلعہ بڑی حفاظت کی جگہ ہوتی ہے۔ فقد حسن ثلثی دینہ، اس نے اپنے دین کی 2/3 کو محفوظ کر لیا ہے، اور اس نے جو قلعہ تعمیر کیا ہے، اس کے قلعے کے اندر جو آنے والی ہے وہ بھی محفوظ ہو گئی ہے، وہ بھی محفوظ ہو گئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 3 آدمی جو ہیں، تو نیت خالص کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلا جو کوئی بھی اللہ نے جو اسباب مہیا کیے ہیں دولت کمانے کے، دولت لینے کے، رزق کی کس کو تلاش نہیں ہے، ہر آدمی کی کمزوری ہے یہ، مال سب کچھ نہیں ہے لیکن بہت کچھ ہے، یہ یاد رکھنا، مال کا حصول لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مالدار اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد
کہ آپ کے بچے جو ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اس لیے اتنا صدقہ کرو جتنا میں اجازت دیتا ہوں، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اجازت دے رہا ہوں۔ الثلث صحیح ہے۔ اس نے کہا میں سارا تقسیم کر دوں، میری تو ایک بیٹی ہے، آپ نے فرمایا نہیں۔ آدھا تقسیم کر دوں، اللہ کی راہ میں دے دوں، صدقہ دے دوں، فرمایا نہیں۔ ثلث یا رسول اللہ، فرمایا الثلث والثلث کثیر، تیسرا حصہ دینے کی تجھے اجازت ہے، صدقہ کرنے کی اجازت ہے، آپ وقف کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ چوتھائی حصہ دے دو، بہتر ہے۔ بہتر ہے اس بات سے کہ تیری بیٹی جو بعد میں محتاج ہو جائے۔ تو گویا اسباب اختیار کرنا لازم ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلی بات انما الاعمال بالنیات، جو بھی ہم عمل کریں گے اس میں برکت تب آئے گی جب آپ کی نیت خالص ہوگی۔ اور دوسرا سبب، دوسرا ذریعہ، دوسرا علاج، دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تقوی اختیار کرو گے تو میں مال دوں گا، دولت دوں گا، مالدار بنا دوں گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے واقعتاً ڈرنے والا ہے اللہ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، سازگار بنا دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حقیقت ہے، یہ تجربات ہیں، تجرباتی دنیا کے اندر دنیا جانتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کو، تقوی کا الگ موضوع ہے، اختیار کرنے والوں کو اللہ کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو مالدار بنا دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اور تیسرا طریقہ اگر آپ نے مالدار ہونا ہے تو وہ ہے استغفار۔ استغفار کیجئے۔ استغفار، سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ بڑا مشہور ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان کو کہا کہ آپ استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، خوب بارش برسائے گا تمہارے استغفار کی دولت، اس کی برکت سے، استغفار کرنے سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دے دے گا، بیٹیاں مال ہوتا ہے نا، یہ سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا شادی کو بڑی دیر ہو گئی ہے، شیخ صاحب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی دے دے، میں اگلی بات ایک بات میرے جی میں آ رہی میں کر ہی دیتا ہوں۔ کسی نے یہ بھی خواہش کر دی، بے شک وہ لولی لگڑی ہو، یا میں بے اولادہ نہیں جانا چاہتا، یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر استغفار کرو گے تو کیا ہے، یمددکم باموال وبنین، اور نرینہ اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے، مال دے گا۔ یہ بھی مال ہے، یہ متاع ہے، متاع دنیا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہیں باغات سے نواز دے گا، وَأَنْهَارًا، نہریں بھی جاری کر دے گا۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ استغفار کی بدولت ہے۔ اگر مال آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں مالدار بننا چاہتے ہیں، اور بھئی یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، درمیان میں عرض کر دیتا ہوں، لیس الغنی، اللہ اکبر، سے ترجمہ سن لیں، امیری اور سرمایہ داری اور دولت مندی، دولت بنگلوں سے، بینک بیلنس سے، پلاٹوں سے، مکانوں سے یہ نہیں ملتی۔ غنی کون ہے؟ الغنی غنی النفس، وہ جو دل کا غنی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مالدار دیکھے ہیں جو ہاتھ کے بڑے کنجوس ہوتے ہیں کہ ان کا دل جو ہے نا وہ غنی نہیں ہوتا۔ حقیقت ہے، موضوع دوسری طرف چل پڑے گا، واقعتاً تجربہ، یہ تجربہ ہوا ہے، یہ مشاہدہ ہے کہ مالدار لوگوں کو بخیل پایا گیا ہے۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، تو اس دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ عورت آئی نہیں کہنے لگی یا رسول اللہ فلاں بھی مجھے کہتا ہے شادی کرنے کو، فلاں بھی کہتا ہے، فلاں بھی کہتا ہے، تو آپ کا کیا رائے؟ آپ نے فرمایا جو فلاں ہے نا وہ تو ہر وقت پنجابی کہتے ہیں ڈانگ سوڑے تے رکھدا ہے، موڑے تے رکھدا ہے۔ ڈانگ یعنی اس کی جو عصا ہے نا اس کے کندھے پہ رہتا ہے، یعنی وہ سخت ہے، مار کٹائی والا مشہور ہے وہ۔ اور جو فلاں ہے مالدار تو ضرور ہے لیکن بخل اس کے اندر موجود ہے، بخل اس کے اندر موجود ہے۔ تو ابو سفیان کو آپ جانتے ہیں، بڑے مشہور ہیں، امیر معاویہ کے والد، اور ہند کے جو ہیں
فتح مکہ کے وقت جو مسلمان ہوئے تھے اس کے خاوند تھے، اس کے شوہر ہیں، تو یہ تاجر آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، تاجر بھی تھے، مالدار بھی تھے۔ تو ہند نے مسئلہ پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اگر میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میرے بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میرے خاوند جو ہے نا وہ بڑا ہی نیک ہے لیکن مالدار بھی ہے، تاجر بھی ہے، لیکن پیسے پورے نہیں دیتا، تو کیا میں اس کے پرس سے یعنی اس کے مال سے لے سکتی ہوں؟ فرمایا اتنا لے سکتی ہے جتنا تیرا بالمعروف، خذی من مالہ بالمعروف۔ معروف یعنی سے مراد یہ ہے کہ جتنا عام اخراجات آپ کرتے ہیں، عام کپڑے پہننے کے لیے جتنے عام لوگ استعمال کرتے ہیں بچوں کے لیے، آپ اپنے بچوں کے خرچہ اخراجات کے لیے کپڑوں کے لیے پیسے لے سکتی ہے بغیر اس کے پوچھے کے۔ اور جتنا وہ کھاتے ہیں لوگ اس لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ انسان اس سے آگے بڑھ جائے، معروف سے ہٹ کے کہے کہ چونکہ اب مجھے اجازت مل گئی، فرمایا بالمعروف لے سکتی ہے۔ تو کنجوسی جو ہے، بخل جو ہے، یہ ایک بیماری ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو گویا استغفار سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ذرائع مہیا فرما دیتا ہے، اور اسی طرح صدقہ یہ بھی ذریعہ ہے۔ تو گویا آپ نے یہ سنا کہ اسباب جو ہیں اس میں کیا ہے، نیت کا خالص ہونا ہر سبب سے پہلے، اور تقوی اختیار کرنا، استغفار کرنا، اور بھی اسباب موجود ہیں لیکن میں نے چند ایک عرض کر دیے ہیں۔ اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ یہاں یاد رکھیں ایک بات، فرمایا جو میرے ذکر سے، یعنی من خالف امری وما ارسلتہ علی رسولی، اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی اس کا انکار کر دیا، مخالفت کی جو میں نے شریعت بھیجی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی روزی ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ اور صرف یہاں نہیں، وہاں بھی کچھ مسئلہ ہے، آخرت میں بھی کیا فرمایا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اس کو جو میرے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، میری بھیجی ہوئی تعلیمات جو پیغمبر کے ذریعے سے ہیں، کتابوں کے ذریعے سے، آسمانی کتابیں ہیں، انبیاء اور رسل ہیں، ان کے ذریعے سے آنے والی جو میرے احکام ہیں جو ان کی پرواہ نہیں کرتا، اعراض یعنی اعراض کر دیتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے۔ فإن له معیشۃ ضنکا، ضنک کہتے ہیں تنگی کو، یہ اصل میں تنگی رہتی ہے، دیکھا آپ نے، نہیں تو سنا ہوگا، نہیں سنا تو میں سنا دیتا ہوں۔ بڑے مالدار لوگ ہیں، کہتے ہیں شیخ صاحب سب کچھ ہے، یہ میں اکیلا شیخ نہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مشائخ کے پاس لوگ جاتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، باتیں ملتی رہتی ہیں، سب کچھ موجود ہے، تنگی نہیں جا رہی، مکان بھی ہے، بیلنس بھی ہے، وہ تنگی ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ بے برکتے رہتے ہیں، کسی کام میں برکت نہیں ہوتی، مال ہے برکت نہیں ہے، پلاٹ ہے برکت نہیں ہے، گھر ہے برکت نہیں ہے۔ تو گویا اعراض اگر ہوگا دین سے تو نتیجتاً ضنک، تنگی آئے گی، فراخ دلی نہیں ہوگی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تنگی کا عالم ہر وقت رہے گا۔ اور لوگ پوچھتے ہیں جی میں اتنے ملین میں نے دینا ہے، بھائی جتنے ملینز آپ کے پاس ہے کیا فائدہ ہے آپ کو، کام اگر بڑھاتے رہے ہیں آپ، نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ساری عمر قرضے میں ہی گزر گئی ہے۔ وہ غریب نہیں ہے، مالدار ہے، لیکن قرضہ ہی قرضہ ہے، دینا ہی دینا، دینا ہی دینا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر سے برکت نکل جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی ان آیات بینات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کی تلاش ہر ایک کو ہے، اطمینان قلب ہر ایک کی تلاش یہی ہے، تعلیم ہے تو اس کے لیے ہے، دولت ہے تو اس کے لیے ہے، شادی ہے تو اس کے لیے ہے، مکان بنا رہا ہے تو اس کے لیے ہے، کس لیے کر رہا ہے سارا کچھ، اطمینان قلب کے لیے، سکون کے لیے۔ سب کچھ مل جائے سکون نہ ہو تو وہ مالدار نہیں ہے، وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے دین کی، اور اس طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی مالدار رہیں۔ الغنا غنى النفس، فقر کے اندر بھی اگر قناعت موجود ہے تو انشاءاللہ وہ بندہ مالدار ہے۔ اللہم یا اللہ یا ذا المن والکرم یا ذا الجلال والاکرام، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، واجعلنا اللہم ممن یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔
وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔